کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلہہ کا تصور، یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا۔ ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ملک الجبال، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یوم طائف کو۔ اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پس کر رہے تھے۔ ملک الجبال ایک فرشتہ ہے کہ جو پہاڑوں پر معمور ہے۔ اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا۔ فرق کیا ہے؟ ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے؟ دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے، جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو صراحت قرآن کرتا ہے ان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کے جواب میں جو بھی کہا، اپنی وضاحت پیش کی، ما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے اذن کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر، ہمارا اختیار نہیں۔ اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام ہے قرآن مجید کا، ضربۃ السنام، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اب ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ میرے آگے یہ سب کچھ ہے، میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے، میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے؟ میں ہوں۔ گویا کہ ملائکہ بالکل اللہ کے اختیار میں، ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے، اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے، مقام بہت بلند ہے، نوری مخلوق ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری الخلق، نوری الاصل، پھر یہ کہ مقربین، اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے، لیکن اختیار جو حکم ملتا ہے۔ بس یہ بات پیش نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جزو لا ينفک، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ لازم ہے، لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھیے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ رفتم کے خار پاکشم محمل نہا شد الزدم، یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد۔ ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ 100 سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر، ایک لحظے کی ذرا سی یہ لغزش جو ہے۔ اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر کچھ دنڈوت ہونی چاہیے، پھر کچھ چڑھاوے چڑھانے چاہیے، پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے، ان سے استغاثہ ہونا چاہیے، ان کو پکارا جانا چاہیے۔ وہ سارا کا سارا شرک کا جو تومار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہو جائے۔ تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتا ہے، از خود نازل نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے، امرا من عندنا، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، یدبر الامر ہم ہیں، تدبیر امر ہم کرتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، حکم دینے والے ہم ہیں، تقدیر کا تعین کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں۔ تو فرمایا امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیذ امر کے لیے، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے، جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب دیکھیے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ٹیلی کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے۔ یہاں فرمایا من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر،
وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات، تمام فیصلے، اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے۔ یہ غالباً جو ہمارے ہاں جو فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، یہ ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں۔ تو امرا من عندنا، یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعین ہوتی ہے۔